السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں صلاۃ الحاجات نماز پڑھنے کی بابرکتیں اور سعادتیں؟ کیونکہ جب بھی صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالم میں جب کسی حاجت کا ذکر کرتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو صلاۃ الحاجات پڑھنے کی ترغیب فرمایا کرتے۔ اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، مثال کے طور پر رشتہ نہیں ہو رہا ہے یا پھر جاب نہیں مل رہی ہے یا کوئی بیمار ہے، تو آپ صلاۃ الحاجات پڑھیے اور اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں اس پریشانی کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ عزیز، اللہ کریم آپ کو ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ اب سنیے، اس نماز کو کس وقت پڑھے؟ تو دیکھیے، کسی بھی وقت آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے۔ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک اس سمے پر آپ یہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، کہ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو، اس وقت بھی آپ یہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر ہے عصر کی نماز میں فرض ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب، اس وقت میں بھی آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مکروہ اوقات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہے صلاۃ الحاجات کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھیے کہ یہ نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور ان کی کتنی رکعتیں ہیں۔ صلاۃ الحاجات کی آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ کو وضو کرنی ہوگی، اور اگر آپ غسل کر سکتے ہیں تو اچھا ہے، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں۔ آپ سب سے پہلے وضو کریں، اس کے بعد آپ کو نیت کرنی ہوگی، کیونکہ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ادا کریں: میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی واسطے، اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرا سورہ پڑھے۔ یاد رکھے، اس میں کوئی خاص سورہ پڑھنے کی شرط نہیں ہے کہ آپ صلاۃ الحاجات کی پہلی رکعت میں فلاں سورہ پڑھے اور دوسری میں فلاں سورہ، ایسا کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ باقی رکعت میں اپنا نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس نفل نماز کو بھی ادا کریں۔ اور اس کے بعد میں، یعنی کہ جب سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ ملا کر اس کے بعد رکوع ہوگی، پھر سجدہ ہوگا، اس طرح سے آپ 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو بسم اللہ سے شروع کرے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، اس میں کوئی دوسرا سورہ ملا کر پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، سجدہ کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائے، اتحیات پڑھے، پھر درود پاک پڑھے، پھر درود پاک پڑھ کر دعا کر کے دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اب جب نماز حاجت پڑھ چکے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا بھی آداب کے ساتھ کرے۔ بعض لوگ غفلت میں دعا کرتے ہیں، یعنی کہ زبان پر الفاظ ہوتے ہیں اور خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، دعا کا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو میری دعا اور حاجت کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد درود پاک پڑھے، پھر اللہ کی ثنا کرے، پھر جو مسئلہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یا الہ العالمین، میری جاب کا مسئلہ ہے، یا پھر رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا پھر یا اللہ میں بیمار ہوں، اسے مجھے دور کر دے، یا اللہ فلانا پریشانی ہے، مجھے اس سے چھٹکارا عطا کر دے۔ جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر اپنی دعا کو مکمل کرے۔ اس طریقے سے جب دعا
کریں گے تو اللہ کریم آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور دوسروں تک شیئر ضرور کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر۔